آئیے ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلام پر۔ آپ نے زندگی میں ایک بار نہ ایک بار سوچا ہی ہوگا کہ اسلام میں مسلمان عورتوں کو صرف ایک شادی کی اجازت کیوں ہے اور مسلمان مردوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں ہے۔ اگر نہیں سوچا ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کا آخر راز کیا ہے۔ عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا، کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری عورت کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکورہ مطلقہ کی عدت کے حکم سے اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی اللہ کا فرمان اور مطلقہ عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز آبزرو کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا حیض آنے سے 65 سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے اور تیسرا حیض میں 99.9 کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر رحم میں سابقہ ڈی این اے اسے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے نقصان کے نیا ڈی این اے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جس میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ رہی بات وہ عورت جن کے شوہر انتقال ہو جاتے ہیں، اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے بھی زیادہ ہے کیونکہ غم و حزن کی بنا پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہو پاتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے۔ اسی لیے رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقی نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کے تمام عورتوں کو جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کا ڈی این اے پایا گیا۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی اور یہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات پر بھی اس نے اقرار کیا کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری پاک دامن اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتاؤ اور ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دو۔ ہم اسلامک کانٹینٹ بناتے ہیں آپ کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام ہوتا رہے اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔